السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے حماد الیاس اور آپ دیکھ رہے ہیں دی فائنل میسیج۔ عملی لحاظ سے کوئی کتنا ہی گیا گزرا مسلمان ہو، وہ بھی اس ایمان و یقین سے مشرف و منور ہے کہ قرآن کریم اللہ کا کلام ہے اور اللہ کے آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات حرف بحرف سچے موتیوں کی طرح دائمی آب و تاب رکھتے ہیں اور اٹل حقائق پر مبنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر قول اور عمل سچائی کا ایسا مینارہ نور ہے جسے زمانے اور زندگی کی کوئی گردش کبھی بے نور نہیں کر سکتی۔ لہذا ظہور قیامت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ فرما گئے ہیں اس پر ہمارا اٹل ایمان ہے۔ یہ دن آ کر رہے گا۔ قرآن کریم کے فرمان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے بعد اب ہمیں اس بارے میں کسی اور دلیل کی کوئی ضرورت نہیں، لیکن اتنی بڑی حقیقت سے ایسے روشن خیال مسلمانوں اور غیر مسلموں کو کس طرح روشناس کرایا جائے جو سامنے کی حقیقت کو بھی نقد و نظر کے ترازو میں تولتے ہیں اور ایک واضح بات بھی عقلی دلیل کے بغیر قبول نہیں کرتے۔ ان سے عرض ہے، ذرا صحن گلستان پر نظر ڈالیے۔ خزاں کے جھونکے آتے ہیں تو سارا باغ کتنا ویران ہو جاتا ہے، پودے مرجھا جاتے ہیں، سبزہ گل اجڑ جاتے ہیں، ہرے بھرے پتے زرد روح ہو کر اڑ جاتے ہیں، ڈالیاں ننگی ہو جاتی ہیں، فضا سنسان ہو جاتی ہے، یوں لگتا ہے جیسے سارے چمن زار پر موت کی پرچھائیاں چھا گئی ہیں۔ ایسے میں وہ کون ہے جو رحمت کی گھٹائیں بیچ کر بہاروں کے قافلے لاتا ہے اور مردہ باغوں میں زندگی کی روح پھونک کر انہیں دوبارہ شاداب کر دیتا ہے؟ ایسی زبردست قدرت والے احکم الحاکمین کے لیے مرے ہوئے انسانوں کو زندہ کر دینا کون سا مشکل کام ہے؟ وہ یقیناً ایسا ہی کرے گا اور قیامت کے دن سب کے سامنے اپنا تخت جلال بچھا دے گا۔ کیا آپ نہیں دیکھتے کہ انسان دو مختلف جنسوں میں تقسیم ہے؟ ایک جنس مرد ہے اور دوسری جنس عورت ہے۔ اگر یہ دو ہی نہ ہوں، عورت اور مرد شادی کے بندھن میں ایک جوڑی نہ بنے، تو انسانی نسل کی بقا کا کوئی امکان باقی نہیں رہے گا۔ جنگل کے درندے، فضاؤں کے پرندے، پہاڑوں کی بستیاں، میدانوں کی آبادیاں، سمندروں کی مخلوق اور حشرات الارض سب اسی تضاد و توافق دوئی اور جوڑی کے قانون قدرت کے تحت وجود میں آئے ہیں۔ اگر یہاں عورت اور مرد کی دوئی اور یکجائی سے اولاد کا سلسلہ جاری ہے، تو اسی کارخانہ زندگی میں شام و سحر کے الٹ پھیر اور دن رات کی گردش سے نظام عالم قائم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں کوئی چیز اکیلی نہیں، ہر چیز دوہری ہے، ہر گوشے میں دوئی اور جوڑی موجود ہے۔ یہ زندگی ہے تو موت بھی ہے، اجالا ہے تو تاریکی بھی ہے، سیاہی ہے تو سفیدی بھی ہے، رات ہے تو دن بھی ہے، سردی ہے تو گرمی بھی ہے، خزاں ہے تو بہار بھی ہے، شمال ہے تو جنوب بھی ہے، مشرق ہے تو مغرب بھی ہے، بدی ہے تو نیکی بھی ہے، ظلمت ہے تو نور بھی ہے، جھوٹ ہے تو سچائی بھی ہے، ٹھیک اسی طرح یہ دنیا ہے تو آخرت بھی ہے۔ کافر کہتے ہیں کہ ساری زندگی بس ہمیں یہی دنیا کی زندگی ہے، ہمیں مر کر پھر نہیں اٹھنا۔ اے انسان، اگر تو ان لوگوں کو اس حالت میں دیکھے جب یہ قیامت کے دن اپنے رب کے حضور کھڑے کیے جائیں گے تو بڑا تعجب کرے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا، تم مرنے کے بعد جی اٹھنے کا انکار کرتے تھے، اب تم مرنے کے بعد پھر جی اٹھے ہو، بتلاؤ کیا یہ حقیقت نہیں؟ یہ لوگ کہیں گے، ہاں پروردگار کی قسم۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، تم دنیا میں اس آخری زندگی کا انکار کرتے رہے، اب اس کی پاداش میں عذاب کا مزہ چکھو۔ یقیناً وہ لوگ تباہی و بربادی میں پڑ گئے جنہوں نے مرنے کے بعد اللہ سے ملاقات کو جھٹلایا۔ قرآن کریم اللہ رب العزت کی وحدانیت، ربوبیت اور رحمت کی صفات عالیہ کے بعد سب سے زیادہ وضاحت سے اللہ تعالیٰ کی شان عدالت ہی بیان کرتا ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی شان عدل کے ظہور کا سب سے بڑا دن قیامت کا دن ہوگا۔ اس دن ہر شخص اپنے اعمال نامے کے اندرجات دیکھے گا، اپنی کرنی کا پھل پائے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ کا نظارہ انصاف دیکھ کر دنگ رہ جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی جو نشانیاں بیان فرمائیں، ان میں سے کئی نشانیاں اپنے ظہور کے بعد اوراق تاریخ پر اپنے نقوش ثبت کر گئیں، کئی نشانیاں سامنے نظر آ رہی ہیں اور کئی مستقبل کے پردے سے جھانک رہی ہیں۔ عصر حاضر میں رتب و ضیابت سب خلط ملط ہو کر رہ گیا ہے اور نوبت یہاں تک آ پہنچی ہے کہ بک اسٹورز پر دستیاب کتب میں اور سوشل میڈیا پر محض وہم و گمان اور اندازے سے مستقبل کے ان واقعات کو بیان کیا جاتا ہے جن کی بنیاد ان آیات و احادیث پر ہے، جن میں مستقبل کے ان واقعات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جو علامات قیامت سے متعلق ہیں۔ جیسے جیسے اسلام اور ملت اسلامیہ کی مشکلات میں اضافہ ہو رہا ہے، لوگوں نے ان ناموافق حالات سے نکلنے کی راہ تلاش کرنی شروع کر دی ہے۔
کبھی آپ ظہور مہدی کی خبر سنتے ہیں تو کبھی یہود و نصارہ کے خلاف اہل اسلام کی اس عظیم معرکے کی جس کی اطلاع احادیث میں دی گئی ہیں، اور کبھی یہ خبر کہ مشرق یا مغرب میں کچھ لوگ زمین میں دھس گئے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ علامات قیامت کے بارے میں گفتگو کرنے والے کئی لوگ سوشل میڈیا پر، خاص طور پر یوٹیوب کے ذریعے عوام الناس یا تو مسلمانوں کے سامنے احادیث اور گفتگو بیان کرنے لگتے ہیں جو ان کی عقلوں سے بالا تر ہوتی ہے۔ اس سلسلے میں مشہور قاعدہ یہ ہے کہ ہر وہ بات جو آپ کے علم میں ہے قابل بیان نہیں، اور نہ ہی ہر صحیح بات نشر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے کہ عقلیں انہیں سمجھنے سے قاصر ہوتی ہیں، یا اس لیے کہ وہ ان چیزوں کے ساتھ مناسب رویہ اختیار نہیں کرتے، یا اس کلام کا کوئی غلط مطلب لے لیتے ہیں۔ حضرت علی کا قول ہے، لوگوں سے وہی بات کہو جسے وہ پہچانتے ہوں، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ اور اس کے رسول کی تکذیب کی جائے؟ ایک دوسری روایت کے الفاظ اس طرح ہیں، اے لوگو، کیا تم پسند کرتے ہو کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا جائے؟ لوگوں سے وہی بات بیان کرو جسے وہ پہچانتے ہوں، اور ایسی چیز چھوڑ دو جسے وہ نہ جانتے ہوں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں، اگر آپ کسی قوم کے سامنے کوئی ایسی بات پیش کرتے ہیں جو ان کی ذہنی سطح سے بلند ہو تو یہ ان میں سے بعض لوگوں کے لیے فتنہ بن سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی اور صحیح بات آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اس کے ساتھ آج کی ویڈیو اپنے اختتام کو پہنچتی ہے۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔